ہیلو دوستو، 2023 یعنی کہ پچھلے سال کرناٹک کی ایک مسجد میں کچھ لوگوں نے گھس کر مسجد میں نماز پڑھنے والے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پریشان کیا۔ مسجد کے اندر جے شری رام کے نعرے لگائے۔ چنانچہ وہاں کی پولیس انتظامیہ نے ان میں سے 2 لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے اوپر IPC کی دھارا کے تحت 2 لوگوں کے اوپر کیس بھی بنایا، دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا۔ اس کے عوض ان لوگوں نے کرناٹک کے ہائی کورٹ میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ ابھی 15/10/2024 کو کرناٹک ہائی کورٹ کے جج جسٹس M ناگ پرسنہ کا یہ فیصلہ بہت ہی تکلیف دہ آیا ہے کہ کسی بھی مسجد میں یا دھارمک جگہ پر جے شری رام کا نعرہ لگانے سے کسی کی بھاونائیں کیوں آہت ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جے شری رام کے نعرے لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے کورٹ نے 1 سال پرانے اس کیس کو رد کر دیا۔ اب یہاں پر مجھے ایک بہت ہی پرانا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے فلسطین کی سرزمین کی طرف جانے لگے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور راستے ہی سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدوم شہر کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام صدوم شہر کی طرف کوچ کر گئے اور ادھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف چلے آئے۔ بہت زیادہ دن جب گزر گیا اور لوط علیہ السلام کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خیر خیریت کی خبر نہیں پہنچی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غلام علی عزیز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ علی عزیز صدوم بستی کے قریب پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے انہیں آگاہ کیا کہ آپ صدوم بستی کے لوگوں کو نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے کہا، اے اجنبی، تم کس کام سے صدوم جا رہے ہو؟ علی اظہر نے کہا، اے سوداگر، میرا نام علی اظہر ہے، صدوم شہر میں اللہ کے نبی لوط رہتے ہیں، میں ان کے چچا حضرت ابراہیم اور ان کی چچی سارہ کی طرف سے آیا ہوں اور ان کی خیریت دریافت کرنے صدوم جا رہا ہوں۔ تاجر نے کہا، صدوم اور اس میں بسنے والی قوم کے دوسرے شہر بہت ہی بری جگہ ہے، ان کے اندر نیک لوگ صرف لوط اور ان پر چند ایمان لانے والے ہیں، ورنہ وہ ساری قوم انتہائی گھنونے افعال کی مرتکب ہو رہی ہے۔ میرا مشورہ ہے تم صدوم شہر نہ جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ جو بھی اس قوم کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہ آئے، لیکن جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سن رکھو، قوم لوط اعلانیہ ہم جنس و پرستی اور دوسرے بدکاری کے کام کر کے فخر و محسوس کرتی ہے۔ ایک لوط علیہ السلام کی زبان کے سوا کوئی اس بدکماش قوم کو روکنے ٹوکنے اور سمجھانے والا نہیں ہے۔ جس راہ پر تم جا رہے ہو یہ راستہ سیدھا صدوم شہر کو جاتا ہے۔ ہم تاجر لوگ اس شہر سے پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ میں تمہیں بھی مشورہ دوں گا کہ احتیاط کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا، یہ قوم اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے۔ علی اظہر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کوچ کر گیا۔ صدوم شہر میں داخل ہو کر علی اظہر لوط کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ صدوم شہر کا ایک آدمی اس کے قریب آیا اور ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، جس سے علی اظہر کا سر پھٹ گیا اور خون سے اس کا سر بھیگ گیا۔ وہ صدومی علی اظہر کے پاس آیا اور انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے اجنبی، دیکھ میں نے پتھر مار کر تیرا سر تیرے خون سے لال کر دیا ہے، لہٰذا تو مجھے اس کا محنتانہ ادا کر۔ علی اظہر اپنے گھوڑے سے اترا اور اس صدومی سے کہا، اے احمق انسان، ایک تو نے پتھر مار کر مجھے زخمی کر دیا ہے اور اس پر مزید حماقت اور ظلم و یہ تو مجھ سے مجھے ہی زخمی کرنے کا معاوضہ طلب کر رہا ہے۔ اب ارد و گرد سے بہت سے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ اس صدومی نے بڑی سنجیدگی سے علی اظہر کو جواب دیا، اے اجنبی، تجھے پتھر مار کر زخمی کرنے میں اور تمہارے سر کو لہو سے لال کرنے میں کیا میری توانائی صرف نہیں ہوئی؟ لہٰذا میں تم سے اپنی صرف شدہ توانائی کا معاوضہ طلب کرتا ہوں۔ علی اظہر نے جب معاوضہ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل اس سے بیان کی۔
قاضی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے علی اظہر سے کہا، اے اجنبی، چونکہ تمہارا سر رنگین کرنے میں اس صدومی کو محنت کرنا پڑی ہے، لہٰذا یہ حق رکھتا ہے کہ تجھ سے اس کا معاوضہ طلب کرے، اور یہی انصاف کی بات ہے، لہٰذا جس قدر تم سے وہ رقم کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے ادا کرو اور اپنی راہ لو۔ صدوم شہر کے قاضی کا فیصلہ سن کر علی اظہر بیچارہ سٹپٹا کر رہ گیا، تاہم اس کے ذہن میں فوراً ہی ایک ترکیب آئی۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور قاضی کے سر میں دے مارا۔ قاضی کا سر پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا۔ پھر اس قاضی کو مخاطب کرتے ہوئے علی اظہر نے کہا، اے صدومیوں کے بے انصاف قاضی، تجھے زخمی کرنے میں چونکہ میری محنت صرف ہوئی ہے، لہٰذا میں تجھ سے محنتانہ طلب کرنے کا حق رکھتا ہوں، پر تو ایسا کرنا کہ جو محنتانہ تو نے مجھے ادا کرنا ہے وہ اس صدومی کو ادا کر دینا جس نے مجھے زخمی کیا تھا، اس طرح حساب صاف ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی علی اظہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ چنانچہ علی عزیز وہاں سے نکلتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے حال احوال لیتا ہے اور واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، اور وہ تینوں فرشتے جو کہ انسانی شکلوں میں ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم لوط کی بستی کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ کرناٹک ہائی کورٹ کے جج کا یہ فیصلہ کہ کسی مسجد میں یا کسی بھی دھارمک جگہ پر جے شری رام کے نعرے لگانے میں کسی کا دل کیوں دکھتا ہے، تو یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ کسی کا سر پھوڑ کے اس سے معاوضہ طلب کیا جائے۔ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اب ان لوگوں کے دن گنے جا چکے ہیں، قریب ہی ہے کہ اللہ تعالی ہندوستان کی سرزمین پر اپنا عذاب نازل کرے، چونکہ کسی بھی قوم کا اکا دکا لوگ کوئی بھی برائی میں ملوث ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتا رہتا ہے، جس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ لیکن جب پوری کی پوری قوم ایک ہی برائی میں ملوث ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہی ہے۔ تو مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اعمال کو سدھارے، اور یہ قوم کچھ ہی دنوں میں ایسے ہی ختم اور برباد ہو جائے گی۔